बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं और इसके अलावा सदर ममलिकत की आर्मी चीफ़ से रब्ता हुआ था। उसके जवाब में आर्मी चीफ़ ने उन्हें क्या पैगाम भिजवाया है ये आपके साथ शेयर करेंगे। TTP जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रही है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इमरान खान का जलसा जो है वो कैसा रहा, इसके हवाले से भी आपके साथ गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहेंगी और आप नई नई मालूमात से आगाह होते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के जलसा की। लाहौर मीनार पाकिस्तान में होने वाले इस जलसे को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया गया। सुबह से ही लाहौर के तमाम दाखिली व खारजी रास्ते बंद कर दिए गए थे। कंटेनर लगाकर पूरा मीनार पाकिस्तान और उससे मुल्हिका जितनी सड़कें थीं सब बंद कर दी गई थीं और कहा ये जवाज़ ये पेश किया जा रहा था कि हमने सिक्योरिटी के लिए ये इक़दाम किए हैं, लेकिन इन फैक्ट असल जो इसका मकसद था वो ये था कि आवाम की शिरकत जलसागाह में रोकना है। लेकिन इस हवाले से PTI ने भी अपनी एक हिकमत अमली बना रखी थी और लोगों को थका के, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि पुलिस को थका कर उन्होंने अपनी जो गैदरिंग पूरी की है। तरीक़ाकार ये था, लाहे अमल ये बनाया गया था, आवाम को ये बताया गया था कि जब इमरान खान जलसे में पहुंचेंगे तब क्राउड जो है वो एकदम पहुंच जाए। उससे पहले बहुत कम लोग थे और ये समझा जा रहा था कि शायद PTI का ये जलसा फ्लॉप हो गया है और हुकूमत की जो हिकमत अमली थी वो कामयाब हो गई है। इस पर हुकूमती हलकों में खुशी का इजहार भी किया जा रहा था कि ये 2-3 हज़ार बंदे ही पहुँचे हैं। लेकिन जब इमरान खान रात को जलसागाह में पहुँचे तो फिर एकदम क्राउड निकला और फिर इमरान खान के जलसागाह जो थी मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड था वो फुल हो गया और लोग बाहर भी खड़े हुए थे। इवन कुछ लोगों को कहा गया कि वो अंदर उनको दाखिले की जगह भी नहीं मिली, इतनी खलकत थी वहाँ पर। और ये एक कामयाब जलसा था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि इमरान खान ने जो दावा किया था कि ये रेफरेंडम होगा और वाकई लाहौरियों ने कल साबित किया है कि ये रेफरेंडम है और लाहौरी ही सबसे आखिर में निकले हैं, क्योंकि जो पहले लोग आए हुए थे वो दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे, वो पहले वहाँ पहुँचे थे। जैसे नवाही हमारे इजला है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, मुरीद के और इस एरिए से आए थे लोग। इधर कसूर है, उकाड़ा है, साहिवाल है, इन इलाकों से जो लोग आए हुए थे वो पहले पहुँच गए थे, जबकि लाहौरिये जो हैं वो अफ्तारी और तरावी के बाद निकले हैं और एकदम निकले हैं कि उन्होंने हैरान कर दिया है। तो ये वाकई ये कि इमरान खान की जो हिकमत अमली थी वो कामयाब रही और एक मौसर और कामयाब जलसा था, जिस पर अब जो है वो मरीम औरंगज़ेब को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। राना सनाउल्लाह भी इस पे बोल रहे हैं और मरीम नवाज़ भी मुखला से खिताब कर रही थी, तो उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया। और बज़ाहिर यही कहा जा रहा है कि ये छोटा सा जलसा था, लेकिन ज़ाहिर है जब भी कोई सियासी मामला होता है उसमें मुखालफिन के जलसे की पजीराई तो कोई भी नहीं करता। यहाँ ये पाकिस्तान का अजब तर्ज सियासत है। लेकिन बहरहाल गैर जानिबदार हल्के ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान का जो पावर शो था ये इंतहाई कामयाब रहा है। दूसरी जानिब नाजरीन, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ़ को ये पैगाम भिजवाया था कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, जिस पर उधर से जवाब आया कि हम इस सियासी मामले में जो है वो मुलाकात नहीं करेंगे। और उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने दोबारा कहा कि कुछ सियासी उमूर ऐसे हैं जिनमें आपके साथ गुफ्तगू ज़रूरी है। तो उधर से ये कहा गया कि अब फ़ौज जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, जो फ़ौज के साथ हो गया है वो काफ़ी है। जनरल बाजवा की पॉलिसियों की वजह से नाजरीन फ़ौज को हदफ तनकीद बनाया गया और मुसलसल बनाया जा रहा है। PTI के हलकों में बिलखसूस इस पर तनकीद की जा रही है और तनकीद ज़ाहिर है बाजवा की पॉलिसियाँ ऐसी थीं जिनकी वजह से लोगों को बोलने का मौका मिला, वरना पाकिस्तान की तारीख़ में कभी फ़ौज पर तनकीद नहीं हुई थी। हर सियासी जमात पर तनकीद होती थी, हर इदारे पर होती थी, अदलिया पर इवन लोग तनकीद करते थे, लेकिन फ़ौज वाहिद इदारा था पाकिस्तान का जिस पर कोई तनकीद नहीं करता था। सारे इस इदारे का एहतराम करते थे। लेकिन जनरल बाजवा की इन पॉलिसियों की वजह से फ़ौज को भी सुनना पड़ रही हैं और मुसलसल ये गालियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं PTI के कारकुनान की जानिब से। सोशल मीडिया पर एक मुहिम है और मैं समझता हूँ कि इस मुहिम के पीछे सिर्फ PTI वाले नहीं हैं बल्कि मुल्क दुश्मन
دشمن قوتیں بھی ہیں جو فیک آئیڈیز کے ساتھ پاکستانی ناموں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج بدنام ہو، تو اس حوالے سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب جو ہے فوجی حلقوں کی جانب سے صدر مملکت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے اب فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت انہیں یہی کہنا چاہتے تھے کہ انتخابات کروائیں، انہوں نے کیونکہ وعدے کیے تھے کہ آپ اگر اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم فوری انتخابات کروا دیں گے، اب یہ اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر رہے، تو اس کے لیے صدر مملکت آرمی چیف کو کردار ادا کرنے کا کہنا چاہتے تھے، مگر آرمی چیف نے ان سے ملنے سے انکار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اب فوج کی ساکھ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ نہیں مل رہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ درست راستے پر چل رہے ہیں، صدر مملکت نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو امریکی ایجنٹ ہیں وہ بھی خوش ہیں، جو پاکستان میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ حکومت ہٹاؤ نہیں ہے بلکہ اپنی پاور شو پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ عمران خان کی ایک پالیسی جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ وہ اپنی پاور شو کے ساتھ ساتھ حکومت ہٹانے کے لیے مہم اگر چلائیں تو پھر اس سے یہ بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں، ورنہ یہ حکومت تو بے حس ہے کہ اس کو یہ دھرنے اور احتجاج اور یہ جلد سے ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو ان کے لیے باقاعدہ ایسی کوئی مہم چلائی جائے کہ یہ اقتدار سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں اور مجبور ہو جائیں کہ یہ انتخابات کروائیں۔ اب ناظرین آتے ہیں بین الاقوامی ایشو پر۔ ہمارا جو دوسرا موضوع تھا اس میں یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر یہ تیاری کی ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے۔ یہ جو شام میں ہوا ہے اس میں امریکہ نے ایک فالس اٹیک کیا ہے، یعنی خود ہی اپنے بندوں پر انہوں نے اٹیک کر کے اور اس کا ملبہ ایران پر ڈال کر ایران کی وہاں موجود فورسز جو ہیں ان پر حملے کیے ہیں، اور اب تک جو اطلاعات ہیں وہ 20 کے قریب ایرانی فوجی جو ہیں وہ وہاں شہید ہو چکے ہیں شام میں، اور یہ امریکہ کی جانب سے یہ ڈرون حملہ وہاں پہ کیا گیا، اور یہ حملے مسلسل 2-3 بار ہوئے ہیں، اور ان حملوں کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل مکمل تیاری میں ہے، اور اسرائیل نے اس حوالے سے اپنے طیارے جو ہیں وہ تیار رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گولان والے جو ایریا ہے اس پر جو ایرانی فوجی تھے ان میں بھی بددلی پھیلائی گئی ہے اور ان کو لڑنے سے باز رکھا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اطلاعات ہیں غیر مصدقہ کہ ان فوجیوں میں بھی یہ ایک حکومت کے خلاف کچھ جذبات تھے جن کا انہوں نے احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ تو اس پر ایرانی حکومت نے اس معاملے کو ابھی تو اوور کم کر لیا ہے، لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آخر وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ان فوجیوں کو متنفر کیا اور اپنی حکومت کے خلاف ان کو بغاوت پر اکسایا۔ تو اب وہ اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، اور امید ہے اس میں جو ذمہ داران ہوں گے ان کو ٹریس کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک یہ صورتحال ہے تصادم کی، تو اس میں جو ہے ایران مکمل طور پر تیار ہے، اور ایران کو روس اور چین کی اور شمالی کوریا کی مکمل حمایت حاصل ہے اگر یہ اسرائیل اس حوالے سے کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بنجمن نیتن یاہو یہ امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے، تو ان کو روک دیا گیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ آپ ابھی امریکہ نہ آئیں، بلکہ ابھی کچھ معاملات وہاں پہ ہیں۔ تو نیتن یاہو کو دورہ امریکہ سے روکنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً یہاں پر جو ہے وہ بہت کوئی کھچڑی پک رہی ہے ایک قسم کی، جس سے اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملے کا جو منصوبہ بنا رہا ہے وہ اس کی حملے کے لیے وزیر اعظم کا اپنے ملک میں رہنا ضروری ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اندر خود مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی حکومت تذبذب کا شکار ہے، لیکن اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملے کی کوشش کرتا ہے تو پھر روس بھی اس میں کود پڑے گا، چین بھی ہے، اور پھر خطے کے دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ ایک جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے دونوں جانب سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں جو تبدیل ہوتی صورتحال ہے اس کا اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو شام میں اپنے کانٹریکٹر جن کو وہ کہا گیا ہے کہ ان پر حملہ کیا ہے ایرانیوں نے، وہ دراصل خود امریکہ نے ہی کیا تھا۔ امریکہ خود ایسے فالس اٹیک کر کے تو کوئی نہ کوئی ایسی وہ کہتے ہیں کہ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایران کو نشانہ بنا سکے اور ایران پر حملے کا جواز پیدا کر سکے۔ تو اس حوالے سے ایران باقاعدہ جو ہے الرٹ ہے، اور ایران کا جو
ایئر بیس ہے زمین دوز ایگل ایئر بیس، وہ بڑا مضبوط اور مؤثر ہے اور اس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، جبکہ اسرائیل کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی پلاننگ رکھتا ہے، لیکن اب وہ کس طرح اس کو رکھتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو شہید ڈرون ہے اس کی ٹیکنالوجی ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس ڈرون کی وجہ سے ایران کا دفاع مضبوط ہے۔ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اس قسم کی ہے کہ اس کے لیے ایران کسی کے لیے ترنے والا ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اور یہ ایک طے شدہ چیز ہے۔ کچھ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس بار حملہ کیا، کوئی ایسی ہتھ چھیڑی کی، تو پھر اس کا جواب اتنا شدید ہوگا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی بارش کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کا چپا چپا اس کی زد میں آ جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ مزید ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تصور شداد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔